رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج سورۃ روم کی 45 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. آیت کریمہ میں اللہ بادشاہ اپنی جزاؤں کا، اپنی وفاؤں کا، اپنی عطاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ہر صبح پر نور میرا پروردگار میرے سامنے آتا ہے، مجھے یاد دلاتا ہے. اور میں موجود نہیں ہوتا. نہ جانے میں کن گم گشتہ راہوں میں بھٹک گیا ہوتا ہوں. میرے اندر اندھیرے نہ باتی نہ تھے، میرا پروردگار مجھے آواز دے رہا ہے. جزا کس چیز کی ہے؟ میں مشت خاک تنکائے پر کا محتاج ہو نیاز مند ہوں. میں کس چیز کی جزا؟ میرے پاس کیا ہے؟ اس خاک نشین کے پاس ہے کیا ہے؟ کس چیز کی جزا ہے؟ یہ اس کی مہربانیاں تھیں، اس کی رحمتیں اور فضل تھے. میرے حبیب علیہ السلام نے، میرے آقا اور میرے مولا علیہ السلام میرے قلب کے ناخوانوں میں وہ رازداریاں، پردے داریاں، حیاداریاں پروت تھی. جب میں آدم سے شہود میں آیا تو وہ تھوڑی جزا تھی. مجھے آدم سے شہود میں کون لایا؟ وہ جزائیں تو ہو گئی، وہ عطائیں تو مجھ پہ ہو چکی ہیں. اور پھر میرے سر پہ خلت سلطانی کا تاج بنا دیا. یہ جو خلافت عرضی کا تاج میرے سر پہ رکھ، اس سے بڑھ کر کیا عطا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا جزا ہوگی؟ ہر وقت بھی جہاں کا مالک مجھے بناتا سنوارتا ہی رہتا ہے. میری سانسوں میں، میرے قلب و نظر میں
رچا بسائی رات رچ بس گئی ان کی لطافتیں. آیت کریمہ میں تو سادہ سی بات ہے کہ انسان تو اپنی حیثیت سے عمل کرے گا، میں اپنی شانوں سے تجھے عطا کروں. میں سوچتا ہوں مجھ مشتاق کے پاس کیا چیز ہے، میں اپنے رب کی برگاہ میں کیا چیز پیش کروں. اللہ اللہ اللہ. محبوب جو آنے والے ہیں وہ تو ملک الموت ہے. میرے پاس کیا ہے؟ نہ بوریا نہ بچھونا، اے بے وطن مسافر، تیرا پروردگار اپنی رحمتوں سے، اپنے فضلوں سے، اپنی مہربانیوں سے تیرے مشکل سوال خود ہی حل کر دیتا. تجھے ایسے بسیروں میں رکھتا ہے کہ تجھے امیدوں اور نویدوں کے تاج اور ہار پروتا رہتا ہے اور پہناتا رہتا ہے. بات سمجھنے کی ہے. آیت کریمہ کیا کہہ رہی؟ وہ جو میرا پروردگار ہے وہ پل پل جو مجھ پہ مہربان ہو رہا ہے. میں اکثر بھول جاتا ہوں. الذین آمنوا، بارہا ایمان کی تشریح آپ دوستوں تک پہنچائی جا چکی. ابھی سورۃ روم ہی کی پچھلی آیتوں ایمان کی حسین دنیا سے آپ کو اشنا کر دیا گیا. اللہ کی ان حسین جلووں اور لشکاروں میں وہ 3 حسین پردے تھے. انابت کا پردہ، تقوی کا پردہ اور صلاۃ کا پردہ. انہی حسین پردوں کے اندر ایمان کا موتی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے. اللہ پاک نے اس اپنے کلام میں صاحب ایمان کی تشریح کی ہے. آمن الرسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
والمؤمنون۔ اس جہاں کے پروردگار نے اپنے حبیب علیہ السلام پر اپنے سارے حسن و جمال کے لشکارے اور جلوے تمام کر دیے۔ اتممت علیکم نعمتی، ان دلجوئیوں کا، ان دلداریوں کا، ان وفاداریوں کا، ان عطاؤں کا، ان کا وفاؤں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وہ سارے اپنے حبیب علیہ السلام کے سینے میں سمور پرو کے رکھ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زبان اس جگہ قاصر ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ جل شانہ کی عظمت کی، اس کی عطاؤں اور وفاؤں کی، یہ گنگور گٹاؤں کے موتی جو میرے دل پہ برستے ہیں، میں کون سی لڑی کو سامنے کروں اور کون سی لڑی کو پیچھے کروں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب علیہ السلام سراپا ایمان اور گنجینہ رحم۔ پھر ایمان کیا ہے؟ میرے دل کے ناخانوں میں جو تاجداریاں، سرداریاں، مختاریاں ہیں، وہ میرے پالنہار، میرے پروردگار، میرے رب کریم کی ہے۔ یہ ملکہ مجھے کس نے دیا؟ ان حسین راستوں میں اے مسافر، اے بے وطن مسافر، اس گلشن کی حسین پھولوں کلیوں میں اور پھلوں پھولوں میں تجھے تیرے رب نے سجا کے بنا کے اپنی ثنائی کا تاجدار بنا دیا۔ لیجزی، یہ جزائے خیر ہے، یہ جزائے خیر ہے، اجر عظیم رب جلیل ہے کہ تو بندہ خدا ہے۔ بما انزل الی، میرے حبیب پر جو نزول میں نے کیا، وہ نزول کیا ہے؟ رم جم موتی برستے ہی رہتے۔ اے میرے عزیز، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، او بارگاہ نبوت کے یہ موتی دیکھے، یہ برکھا باریں دیکھے۔ ایک نگاہ کی بات تھی، کون مسیح آیا تھا میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے ان بسیروں میں لے گیا، ان آشیانوں میں لے گیا، رب کریم کی رفاقتوں میں لے گیا۔ اس کی قربتوں کے حسین اور دل نشین جلووں میں لے گیا۔ مشت خاک کو کوئی بے نیاز کر گیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الذی
آمنو جزائے خیر اجر عظیم جو پل پل بڑھ رہا ہے، پردوں سے پردے اور دریچوں سے دریچے اٹھ رہے ہیں، ہر عالموں سے آشنائی کرائی جا رہی ہے۔ مجھے ان باغوں اور جنت کے گل و گلزار سے نکال کے انہیں جنتوں کے گل و گلزار میں رکھا میرے رب نے کہ میرے دل پہ تسکین عالم کے سمندر امٹ پڑے۔ من فضل ربی فسبحان الذی بیدہ الملکوت، اسی کے دست قدرت میں میری سانسوں کی ڈوری اور میری حیات ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تیری حیاتیں، تیری روانیاں، تیری پروازیں، تیری قربتیں میرے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ۔ جب آپ علیہ السلام کی نگاہ خیر ہوئی، اسی وقت مجھے ان فنا کی زندانوں اور بلاؤں سے نکال کے عالم بقا کی دل نشین دنیا میں سمو اور پرو کے رکھ دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، مبارک ہو تجھے یہ سفر، اس کفنی میں لپٹے ہوئے لاشے کو مبارک دو۔ کیا حسین راستوں کا انتخاب کیا اس نے، ساری کائنات جھک جھک کے سلامتیاں دے رہی ہے، شاخوں سے پھول ٹوٹ کے راہوں میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس پر نور سینے کو، وہ میرا سہارا تھا، میں آپ علیہ السلام کی اطاعتوں میں ڈل گیا۔ میرا کل سرمایہ حیات، میری ساری دلیلیں میرے آقا علیہ السلام ہے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ان بلاؤں کے زندانوں سے نکالا، امیدوں اور نویدوں کی حسین دنیا پہ فائز کر دیا۔ میں صاحب ایمان ہوا، مجھے آگاہی آ گئی ہے یہی وہ منصب جلیلہ ہے۔ یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبح ہو گئی، اس منصب کے علاوہ کوئی منصب نہیں ہے۔ جہاں کی تاجداری صاحب ایمان کی دسترس میں آئی ہے،
الذین آمنوا، میرے دل کی افق میں ساری رنگینیوں کے چاند طلوع ہو گئے. میں کسے چھوڑوں، میں کسے دیکھوں؟ میں جو رنگین ہوا سر بسجود ہوا، سرخرو ہوا، صاحب ایمان ہوا. میرے آقا علیہ السلام کے لبہ مبارک پہ تبسم کا چاند طلوع ہوا. کائنات نے سکھ چین کی انگڑائی لی. وعمل الصالحات، صالحات خیر و امن اور صلح، ساری اصلاحات میرے رگو جان میں سمو دی. عمل الصالحات ثم تلین جلود وقلوب علی ذکر اللہ. وعمل الصالحات، ساری صداقتیں، ساری ایمانتیں، ساری نزاکتیں، ساری رفاقتیں لے کے میں اپنے قلب و نظر میں سمور پرو کے اپنے سچے پروردگار کے بارگاہ میں پیش ہوا. کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا. کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا. میرا ٹھکانہ میرے سامنے آیا. تسکین عالم کی اس دنیا کی ٹھنڈک نصیب ہوئی. من فضلی ہی مشتاق کے پاس کیا امید تھی، کیا حیثیت تھی؟ جب پردے اور حجاب اٹھے وہی بات سامنے آئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس نے مجھے اپنی شانوں سے نوازا تھا. میں اس کا بندہ تھا، وہ میرا رب تھا. عابد اور معبود کے درمیان رشتہ عبودیت کا تھا. من فضلی، مبارک ہو تمہیں دنیا کے بت قدوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے کن حسین انداز سے اپنے آپ کو بچا لیا. من فضلی، یہ اصلاح خیر تھی، یہ فضیلت رب کی تھی، یہ میرے پروردگار کی تھی. میرا ٹھکانہ الگ ہوا.
میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ خیر تھی۔ یہ آشیانے اور یہ بسیرے جو جنت کے گل و گلزار میں مجھے، اور میں زندہ جاوید ہوں۔ انہ لا یحب الکافرین۔ مر گیا وہ مقدر کے مارے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے کردار کے کفر سے اور کفار سے میں نفرت کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ آج فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ آج ایمان والے اپنی سلامتی کی دنیا میں پہنچو، اور جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے پہ ظلم کیا تھا، اللہ فرماتا ہے میں ان سے نفرت کروں گا، وہ میری رحمت سے محروم رہیں گے اور ہمیشہ محروم رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، بارے اللہ ہماری غلطیوں کو راہوں پہ اللہ پردہ فرما، اللہ بلائیاں نصیب فرما، بارے اللہ ان نفرتوں اور مایوسیوں سے اپنی رحمتوں سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ خیر فرمانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ ہمارے بسیروں اور ٹھکانوں کی حفاظت فرمانا۔ بارے اللہ ہم اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس قرآن کو وسیلہ بنانا، شفاعت بنانا، اس کی سمجھ عطا فرمانا، اس پر عمل کرنا آسان فرمانا۔